اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے دوسرا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ گفتگو کا ایک حصہ آپ نے پہلے سماعت کر لیا ہوگا۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ جہاد آزادی 1857 کے آپ ہیرو ہیں، جرنیل تھے آپ، سپہ سالار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت، فطانت، شجاعت، کمال درجے کی عطا فرمائی تھی۔ آپ بر صغیر میں اسلام کے حقیقی ترجمان تھے۔ آپ کے ہم سبق سر سید احمد خان تھے، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے 9 سال بعد علی گڑھ میں مسلم کالج علی گڑھ قائم کیا اور آپ کو اس کالج کی مجلس شورا کا ممبر نامزد کیا، مقرر کیا۔ آپ کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کو بھی علی گڑھ کالج کی شورا کا ممبر نامزد کیا گیا، مگر ان دونوں حضرات نے علی گڑھ کالج کی شورا کا ممبر بننے سے اس لیے انکار کر دیا کہ علی گڑھ کالج کی شورا اور مختلف شعبہ جات کا ذمہ دار ایک رافضی تھا، مولوی علی بخش۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ وہ رافضی ہے اور روافض کے ہاں اہل سنت والجماعت کی اہم شخصیات مقدسات کی توہین کرنا ان کے نزدیک عبادت ہے، لہذا جہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے وہاں ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ان حضرات کا یہ خط سر سید احمد خان نے اپنے رسالہ تہذیب الاخلاق میں شائع کیا، چھاپا، جو اس وقت بھی مطبوعہ حالت میں موجود ہے۔ انگریز کے منحوس قدم جب بر صغیر میں آئے تو ہر طرف سے فتنوں نے بھی سر اٹھا لیا۔ مثال کے طور پر انگریز کی آمد سے قبل یہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث اس نام سے کوئی فرقے نہیں تھے۔ ایک طرف انگریز نے یہ سازش کی کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑ دیا، ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، مختلف حضرات مختلف مسالک کا نام رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف عیسائیوں نے، مسیحیوں نے اسلام پر حملے شروع کر دیے۔ ان کے پادری بر صغیر میں قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، گلی گلی جا کر اسلام پر حملے کرتے، شاعر اسلام کی توہین کرتے، مسلمانوں کو چیلنج کرتے۔ ان کی دیکھا دیکھی ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ 1857 سے قبل فنڈر پادری کا فتنہ بڑا معروف ہے، جس کا مقابلہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی عثمانی نور اللہ مرقدہ مدفون جنت المعلی ان کے عنوان کے تحت ہوگا کہ انہوں نے فنڈر پادری کا مقابلہ کیا، کس انداز سے کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو فنڈر پادری آیا، پھر دیگر پادری آتے گئے اور قریہ قریہ مسلمانوں پر، اسلام پر حملے کرتے رہے۔ چنانچہ 1874 میں چاند پور کا ایک علاقہ ہے جو شاہ جہان پور سے 8-9 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں کے ایک ہندو رئیس نے ایک مناظرہ طے کیا کہ ایک طرف مسلمان، ایک طرف ہندو، ایک طرف مسیحی، ہندو مسیحی دونوں اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کا آپس میں مباحثہ، مناظرہ کروایا جائے۔ اس کے لیے چاند پور کا اجتماع ہوا۔ وہاں میلہ خدا شناسی کے نام سے ایک اجتماع کا اہتمام کیا گیا، جہاں دیگر حضرات کے علاوہ حضرت بانی دارالعلوم دیوبند بھی تشریف لے گئے، اور یہ مباحثہ، مناظرہ 3 مذاہب کے درمیان تھا، لیکن ہندو اس سے جان چھڑوا گئے اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہی یہ مناظرہ اور مقابلہ ہوا، جس کی تمام تفصیلات تاریخی میلہ خدا شناسی کے نام سے کتاب ہے، اس میں موجود ہیں۔ اس میں عیسائیوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ حضرت نانوتوی نے مختلف دلائل سے ان کی انجیل کو محرف ثابت کیا
اور ان کے اسلام پر کیے جانے والے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ اس پر مسیحیوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم مغلوب ہو گئے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی ہم پر غالب آ گئے۔ ایسے ہی شاہ جہان پور میں ایک مباحثہ ہوا 1876 میں۔ یہ بھی تینوں مذاہب کے درمیان میں تھا۔ ہندوؤں کی طرف سے پنڈت دیانت سرسوتی، مسلمانوں کی طرف سے حجت الاسلام حضرت نانوتوی اور مسیحیوں کی طرف سے ڈاکٹر نولس، یہ لوگ تھے۔ یہاں بھی ہندو درمیان سے نکل گئے اور مناظرہ مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان رہا۔ یہاں پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے حضرت نانوتوی ہی غالب رہے۔ اس کی تمام تفصیلات مباحثہ شاہ جہان پور کے نام سے چھپی ہوئی۔ اب ادھر مسیحیت کو شکست ہو گئی تو آریہ ایک فتنہ آیا۔ یہ ہندو تھے، پنڈت دیانت سرسوتی۔ اس نے ظاہری طور پر ہندوؤں میں تطہیر کا نعرہ لگایا کہ بت پرستی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اسے ختم کیا جائے۔ لیکن اپنے اصل مقاصد کو چھوڑ کر یہ بھی اسلام پر حملہ آور ہو گئے اور مسلمانوں کو جبراً ہندو بنانا شروع کر دیا۔ حضرت نے اس کا بھی مقابلہ کیا۔ رڑکی ایک جگہ ہے ہندوستان میں، وہاں پر مناظرہ طے ہوا۔ حضرت بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی اپنے تلامذہ اور احباب کے ہمراہ تشریف لے گئے، لیکن یہ شخص میدان میں نہ آیا۔ اس نے تحریری خط و کتابت ہی جاری رکھی۔ اس کی بھی تمام تفصیلات چھپی ہوئی ہیں اور کتابوں کی صورت میں موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ حضرت نانوتوی نے آریوں کا مقابلہ کیا، شکست دی، اور پادریوں کا مقابلہ کیا، شکست دی۔ دیگر جو لوگ جو برساتی مینڈکوں کی طرح یہاں سے ابل پڑے تھے، ان کا بھی آپ نے مقابلہ کیا اور ہر موضوع پر ایک نادر قسم کی آپ نے تحریر چھوڑی، تصنیف چھوڑی۔ اگر ہم حضرت نانوتوی کی تصانیف پر نظر ڈالیں تو میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی تصنیف تو دارالعلوم دیوبند ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کی سب سے بڑی دوسری تصنیف حضرت شیخ الہند ہے۔ کتابوں میں دیکھا جائے تو آپ کی تصانیف میں چند مشہور تصانیف: تقریر دل پذیر، یہ اسلام کے اصول کلیہ پر جامع معنی تقریر ہے، جو تقریر دل پذیر کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ تحذیر الناس، یہ زمینوں کے ساتھ ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر عجیب و غریب علمی بحث ہے۔ آب حیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی کا بیان ہے۔ انتصار الاسلام، آریہ سماج کا جو فتنہ تھا، جو اس نے اسلام پر اعتراضات کیے تھے، ان کے مقابلے میں اسلامی اصول، اس کا ایک نام جواب ترکی بترکی بھی ہے۔ ایسے ہی سر سید کے جو عقائد تھے، ان کے عقائد پر بھی آپ نے نقد کیا، رد کیا، اور ان کو بھی آپ نے جواب دیا۔ یہ بھی مطبوعہ ہے۔ ایسے ہی عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے اسلام کے اصول، اس حوالے سے حجت الاسلام کے نام سے آپ کی کتاب چھپی ہوئی ہے۔ قبلہ نما، نماز میں جہت کعبہ، اس پر لوگوں کی طرف سے اعتراض تھا کہ یہ تو شرک ہے، یہ بھی ایک طرح کی بت پرستی ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے قبلہ نما لکھی۔ آریوں کے شبہات کے جواب کے لیے آپ نے تحفہ لحمیہ لکھی، اور آریوں سے مناظرے کی تفصیلی روایات آپ نے مباحثہ شاہ جہان پور کے نام سے لکھی۔ اسی طریقے سے اجوبہ اربعین، ہدایت الشیعہ،
اور قصائد القاسمی اور دیگر کتابیں آپ کی اعلیٰ عمدہ تصانیف ہیں۔ حضرت نور اللہ مرقدہ جب حج سے واپس تشریف لائے، آپ بیمار تھے، دوران سفر بھی آپ بیمار تھے، یہاں آ کر بھی آپ کی بیماری بڑھتی گئی۔ جب آپ نے پادریوں سے اور آریوں سے مناظرے کیے تب بھی آپ بیمار تھے، آپ کو سانس کی تکلیف تھی، دیگر عوارض بھی تھے۔ بہرحال اسلام کا یہ بطل جلیل عظیم لیڈر تمام محاذوں پر خدمات انجام دینے کے بعد